اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی النبی الامی المکی المدنی القرشی الہاشمی حبیب الہ العالمین اشرف الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین ورحمۃ للعالمین بالقاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وآل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرهم تطہیرا اللهم صل على محمد وآل محمد لعنة اللہ علی أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من مات ولم يعرف تمام زوانه مات ميتة الجاهلية. اللهم صل على محمد وآل محمد. ارشاد سرور کائنات ختمی مرتبت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. اللهم صل على محمد. اگر کوئی معرفت امام کے بغیر اس دنیا سے چلا جاتا ہے تو گویا وہ جاہلیت کی موت ہے. یہی بات تھی. اور معرفت کیا ہے؟ معرفت یہ ہے کہ کسی کی حقیقت کو پہچاننا معرفت. لیکن آپ کوئی بھی چیز ہو اس کی کما حقہ پہچان نہیں کر سکتے. جب دنیا کی کوئی چیز کی معرفت مکمل نہیں ہو سکتی تو جس کا حکم دیا گیا ہے یعنی کہ امام کی معرفت اگر حاصل کرنا ہے تو یقیناً معرفت حاصل ہوگی لیکن اتنی ہی ہوگی جتنا ہمارا ظرف ہے. ہمارے ظرف کے مطابق معرفت حاصل ہوگی. کما حقہ معرفت حاصل نہیں ہو سکتی. یہی وجہ ہے کہ سلمان کو 10واں درجہ ملا, ابو ذر کو 9واں درجہ ملا. اسی طرح سے جس کا جتنا ظرف ہوگا, جتنی محبت ہوگی, جتنی اطاعت ہوگی اتنی معرفت حاصل ہوگی. لیکن رسول نے فرمایا کہ اگر کوئی معرفت حاصل کیے بغیر اس دنیا سے جاتا ہے تو گویا وہ جاہلیت کی موت. اور امام کون ہے یہ بھی رسول نے بتا دیا. بلکہ رسول تو کلام ہی نہیں کرتے جب تک کہ وحی پروردگار نہ ہو. اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ بتا رہا ہے کہ امام کیا ہوتا ہے, کون ہوتا ہے. کیونکہ جب معرفت کی بات آئی تو دنیا والے کسی کو بھی امام بنا لیتے ہیں اور بنا کر اس کی معرفت حاصل کرتے ہیں. لیکن کیا یہ صحیح ہے؟ بالکل نہیں ہے. ہاں, معرفت اس کی حاصل ہونی چاہیے کہ جس کو اللہ نے اپنے نور سے خلق کیا ہے اور اپنے صفات دے کر بھیجا ہے. ایسے امام کی معرفت حاصل ہونی چاہیے. اور جب رسول آخری حج کا اعلان کر چکے اور کعبے کا طواف کروا چکے, مکمل حج کروا چکے, ایسے میں جب واپس ہو رہے تھے تو جبریل نازل ہوئے اور کہا یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ, کہ اے رسول پہنچا دیجئے جو کچھ آپ کو پہنچا دیا جا چکا ہے. اگر آپ نے یہ نہ کیا تو گویا کچھ نہ کیا, کار رسالت ہی انجام نہیں دیا. کار رسالت یعنی اس میں تمام احکامات ہیں جو رسول نے پہنچائے ہیں,
सारा दीन मौजूद है, जिसमें रसूल पहुंचा चुके हैं। नमाजें आती हैं, रोज़े है, हज है, ज़कात है, तमाम जितने कार्य खैर है वो सब चीज़ें रसूल पहुंचा दे चुके। लेकिन अल्लाह कह रहा है कि अगर ये ना पहुंचाया तो गोया कुछ ना पहुंचाया। तो ऐसा अजीम पैगाम था कि रसूल ने भी उसी अंदाज में पहुंचाया। कहा बिलाल से कि कहो हय्याला खैरिल अमल। एक मर्तबा बिलाल ने हय्याला खैरिल अमल कहा। जो हाजी आगे चले गए थे वो पीछे आए, जो पीछे रह गए थे उनका इंतजार किया गया और एक अनोखा मिंबर बनाकर मौलाए कायनात को दोनों हाथों से बुलंद करके कहा कि मन कुन तो मौला हो फहाज़ा अली कि मैं जिसका मौला हूँ ये अली। यानी कि बता रहे हैं रसूल कि अब रिसालत यहाँ पर ख़त्म हो रही है, आगाज़ इमामत हो रहा है, तो वो भी इमाम ऐसा ही होगा जैसे मैं हूँ। मुझ में जो सिफात है वही सिफात अली में भी होंगे। और यही तो बात थी कि बल्कि जब रसूल ने ऐलान बेसत के वक्त उससे पहले दुआ मांगी कि ऐ परवरदिगार मुझे एक ऐसा मददगार भेज कि जो मेरी नुसरत कर सके, मेरी मदद कर सके। मैं कहूँ या रसूल अल्लाह आप मददगार क्यों मांग रहे हैं, आप मदद मांग लेते। आज आपकी उम्मत कह रही है कि सिर्फ अल्लाह से मांगो, अल्लाह से मांगो। आप अल्लाह से मदद नहीं मांग रहे हैं, मददगार मांग रहे हैं। तो शायद यही जवाब मिले कि ऐ नादान मैं ऐसा मददगार मांग रहा हूँ जिसने आदम की तौबा कबूल हुई है, जिससे नूह की कश्ती किनारे लगी है, जिससे मूसा के लिए समंदर में 12 रास्ते बने हैं, ईसा को सलीब से बचा लिया गया है, यूनुस को बतने माही से निकाल लिया गया है। ऐसा मददगार मांग रहा हूँ सिर्फ मेरे लिए नहीं, क़यामत तक जो भी उसे पुकारेगा मदद के लिए या अली मदद कहेगा, जहां से भी पुकारेगा वो मदद हो जाएगी। ऐसा मददगार मांग रहा हूँ। एक सलावत भेजिए। अता भी ऐसे ही किया। यही वो महीना है कि जहां पर कहा गया कि ऐ रसूल आपको आकर लेना। हालांकि कुरान सामित वो है कि जिसकी 6666 आयतें हैं, रसूल को तलाश करती हुई पहुंची है। जहां रसूल होते वहां आयत पहुंचती। लेकिन 2 हस्तियां ऐसी हैं कि जिनको लेने के लिए रसूल को बुलाया गया। एक को अर्श पर बुलाया गया, एक को फर्श पर बुलाया गया। अर्श पर नूर शहजादी कौनैन अता हुआ। फर्श पर जब काबे को गए हैं रसूल और शहजादी फातिमा बिन्ते असद बाहर आ गई, तो एक मर्तबा रसूल ने अपने मददगार को दोनों हाथों को फैलाया और लेकर एक मर्तबा मुस्कुराए। मौलाए कायनात ने भी आंखें खोली तो जियारत की, तो पहले रसूल की जियारत की। ऐसे में रसूल ने कहा कि या अली कुछ सुनाइए। तो एक मर्तबा मौला ने तौरात सुनाई, इंजील सुनाई, ज़बूर सुनाई और कुरान। तो ऐसे में जब सुना रसूल ने कहा कि या अली आप तौरात मूसा से बेहतर पढ़ते हैं, आप इंजील ईसा से बेहतर पढ़ते हैं, आप ज़बूर दाऊद से बेहतर पढ़ते हैं और कुरान बिल्कुल मुझ जैसा पढ़ते हैं। ये कहकर बता दिया जो दुनिया वाले कहते हैं कि रसूल को पढ़ना नहीं आता। रसूल ने तस्दीक करके बताया कि मैं और अली एक ही नूर से हैं और एक ही इल्म रखते हैं। एक सलावत भेजिए। तो ऐसे इमाम की मारिफत के लिए हुक्म दिया
تو اب معرفت کیسے حاصل ہو؟ معرفت کیا صرف ہم منہ زبانی کہنے سے معرفت ہو سکتی ہے؟ نہیں ہو سکتی، بلکہ ہم نے دیکھا ایک ایسی مثال پیش کروں آپ کے سامنے کہ خالی اگر عبادتیں بھی کرتے ہیں معرفت کے ساتھ نہیں ہے تو وہ قابل قبول نہیں ہے، اور اگر محبت کا بھی دعویٰ ہے معرفت نہیں ہے تو قابل قبول نہیں ہے۔ ابلیس کتنی عبادتیں کی اس نے، کتنے سجدے کی، لیکن اگر معرفت ہوتی تو حکم الہی پر عمل کر لیتا۔ جب کہا گیا کہ آدم کو سجدہ کر، اس نے کہا کہ میں افضل ہوں آدم سے۔ اگر حقیقتاً معرفت ہوتی تو پھر اس پر عمل کیا جاتا، معرفت نہیں تھی لہذا اسے بارگاہ الہی سے نکال دیا ایک سجدے پر۔ لیکن وہ سجدہ بھی کیوں تھا؟ کیونکہ نور محمد و آل محمد آدم کی پیشانی میں رکھا گیا تھا۔ جب اسے سجدے کے لیے حکم دیا سب نے کیا، ابلیس نے نہیں کیا، تو ایک مرتبہ اللہ نے بھی کہا کہ میں نے جو نور کو آدم میں رکھا ہے اور جب چاہتا ہوں کہ اسے سجدہ کیا جائے تو اس نے نہیں کیا، بارگاہ الہی سے نکالا گیا۔ دیکھیے مولا کائنات کی عظمت دیکھیے کہ نور آدم کی پیشانی میں آیا تو ملائکہ سے سجدہ کرایا گیا، اور کعبے میں 13 رجب کو جب مولا کائنات آئے تو کعبے کو سجدہ گاہ بنایا گیا، رخ کعبے کی طرف، اس کے بعد سجدہ ہونے لگا۔ یہ عظمت کسی اور کی نہیں ہے سوائے مولا کائنات حلال مشکلات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام۔ اللہم صلی علی ایسے امام کی معرفت حاصل کرنی ہے، کیونکہ ہمارے پاس اولونا محمد، اوسطونا محمد، آخرونا محمد و کلونا محمد، 12 کے 12 امام ہمارے کل کے کل محمد ہیں۔ ایسے میں مرحوم طاہر جرولی صاحب کہتے تھے کہ یا نبی اللہ، آپ نے یہ نہیں کہا کہ اولونا علی، اوسطونا علی، آخرونا علی و کلونا علی، اور پھر خود ہی مسکراتے تھے، کہتے تھے کہ اے نادان تجھے کیا ہو گیا ہے؟ شاید یہی جواب ملے کہ دنیا ایک علی کو برداشت نہیں کر سکی تو 12 علی کو کہاں سے کرتی؟ ایک صلوات بھیجیے اللہم صلی علی۔ اور در حقیقت یہی کہ جس نے مولا کائنات کی معرفت حاصل کی وہ کامیاب ہو گیا، جس نے معرفت حاصل نہیں کی وہ فنا ہو گیا، جہنمی ہو گیا۔ اور یہی بات ہے کہ ہر امام کی معرفت کرنا لازم ہے، لیکن معرفت کیسے ہو؟ اگر میں کہہ رہا ہوں کہ میں مولا کا چاہنے والا ہوں تو پھر کیسے پتا چلے؟ تو یقیناً جو مولا کائنات نے فرمایا ہے اس پر عمل اگر کروں گا میں تو یقیناً یہ محبت کا دعویٰ پورا ہوگا۔ اور معرفت کے معنی یہی ہے، معرفت کے معنی ہے کہ مودت میں ڈوب جانا، اپنے آپ کو قربان کر دینا۔ جب مودت میں ڈوب جائیں گے تو پھر اطاعت ویسے ہی ہوگی۔ یہی بات تھی کہ آپ دیکھیے سلمان کو کیسی اطاعت کی ہے، مودت اتنی کی کہ اطاعت کا یہ عالم تھا کہ مولا کائنات کے بغیر سلمان رہ نہیں سکتے۔ اور یہی تو بات تھی کہ جب سلمان اس دنیا سے گئے ہیں اور مولا کائنات آئے تو معرفت اتنی ہو کہ اطاعت کے اور تعظیم میں جب روح پرواز کر گئی ہے
لیکن ایسے میں بھی جب امام کی محبت دل میں رہتی ہے تو روح کے بغیر بھی جسم تعظیم کے لیے اٹھ جاتا ہے۔ لیکن یہی بات ہے، یہ کب ہوتا ہے؟ امام کی معرفت حاصل ہوتی۔ لیکن اگر میں کہوں کہ میں چاہنے والا ہوں مولا کا، لیکن کچھ افعال نظر نہیں آ رہے ہیں، ایسے میں کیا ہوگا؟ تو حقیقتاً یہ ہو رہا ہے کہ معرفت شیطان کی ہو رہی ہے، دعویٰ مولا کا ہو رہا ہے۔ کیونکہ دیکھیے بچوں کے لیے یہ پڑھنا ضروری ہے، میرے بھائی اور بزرگ یقیناً اعلیٰ درجے پہ فائز ہیں، لیکن بچوں کے لیے بتاتا چاہوں کیونکہ دور اتنا خراب آ رہا ہے کہ بچانا ضروری ہے۔ معرفت وہی ہے کہ جہاں ہم محبت اہل بیت کرتے ہیں وہیں پر اطاعت اہل بیت بھی لازم ہے، ورنہ مشکل ہے۔ دیکھیے ہم نام علی لے رہے ہیں، مولائے کائنات کا نام لے رہے ہیں، لیکن معرفت کے ساتھ نہیں ہے۔ اگر اس کے ساتھ اگر غنا آ جا رہا ہے تو پھر اس میں آپ معرفت ہے یہ دعویٰ نہیں کر سکتے۔ حقیقت یہی، دنیا والے چالاکی کے ساتھ مولا کے چاہنے والوں کو بہکا رہے ہیں، شیطان اپنا کام کر رہا ہے، سلو پائزن دے رہا ہے، لیکن چاہنے والے اگر آگاہ ہو جائے نہیں میرے مولا نے اس کے لیے یہ کہا ہے کہ اگر ہم میوزک پر جاتے ہیں تو اس کا گناہ یہ ہے، اگر اس سے رکتے ہیں تو پھر دیکھیے آپ مولا کی معرفت حاصل ہو، اور اگر نہیں تو پھر ہم لاکھ اچھی منقبت پڑھے نہیں، بلکہ اگر پڑھتے ہیں تو معرفت ہے، اگر اس کو گاتے ہیں تو پھر وہ معرفت نہیں۔ اسی لیے جب بھی کوئی منقبت لکھی جائے یا مدح میں کوئی کلام لکھا جائے تو اسے گیت نہیں کہنا چاہیے اور اس میں غنا شامل نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ اگر وہ کلام ہے تو یقیناً اس میں اثر بھی اہل بیت ہی ڈالتے ہیں، اور یہی بات ہے کہ معرفت ہونا لازم ہے، اگر ورنہ معرفت نہیں ہوگی تو یہ ہوگا کہ ایک مرتبہ چھٹے امام جعفر صادق علیہ کی خدمت میں ایک شخص آتا ہے، آ کر کہتا ہے کہ ابن رسول اللہ آپ اپنے حق کے لیے اٹھو، میرے ساتھ ہزاروں لوگ ہیں جو آپ کا ساتھ دینے والے ہیں۔ ایک مرتبہ امام مسکرائے، کہا ایک کام کرو، جاؤ اور تنور میں بیٹھ جاؤ۔ یہ کہنا تھا کہ ایک مرتبہ چہرے پہ ہوائیاں اڑنے لگی، کہا مولا میں تو آپ کی نصرت کے لیے آیا تھا۔ امام مسکرائے، کہا بیٹھ جاؤ، بٹھا دیا۔ ایسے میں کچھ دیر نہ گزری، ہارون مکی اپنے کام کاج کر کر لوٹ رہے تھے، یہی نیت سے کہ مولا کو سلام کیا جائے۔ آ کر سلام عرض کیا، مولا نے جواب دیا، کہا ہارون مکی جا کر تنور میں بیٹھ جاؤ۔ مرتبہ کچھ نہیں کہا، سیدھے گئے اور بیٹھ گئے۔ ابھی کچھ دیر نہ گزری کہ ایسے میں ادھر بے چینی ہے، اضطراب ہے۔ کہا کیا بات ہے، کیوں بے چین ہو رہے ہو؟ تو کہا کہ مولا ہارون مکی کا کیا حال ہوگا؟ دیکھیے معرفت اگر نہیں ہو تو زبانی دعویٰ ہے۔ ایک مرتبہ کہا جاؤ اور جا کر دیکھ لو۔ جب جا کر دیکھا تو ہارون مکی بڑے ہی اطمینان کے ساتھ تسبیح پڑھ رہے ہیں۔
تو پتا چلا کہ جہاں معرفت امام ہوتی ہے وہاں آگ نقصان نہیں پہنچاتی ہے. جہاں پر اگر معرفت امام نہیں ہو تو پھر صرف زبانی دعویٰ ہوتا ہے. آگ کی تو معرفت تھی اس انسان کو لیکن امام کی معرفت نہیں تھی. اگر امام کی معرفت ہوتی اور قرآن اگر پڑھتا ہوتا تو وہ جان لیتا کہ قرآن میں ارشاد ہو رہا ہے کہ وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ کہ ہم نے ہر شے کا ایسا امام مبین میں رکھ دیا ہے. یعنی کہ امام وہ ہوتا ہے کہ جس کے پاس ہر شے پر اختیار ہوتا ہے اسے امام کہتے ہیں. اور اگر امام کی معرفت ہو تو یقیناً آگ نقصان نہیں پہنچاتی. یہی بات ہے کہ آج عزادار جو حقیقت معرفت رکھتے ہیں وہ آگ پر سے علم لے کر یا علی کہتے ہوئے گزر جاتے ہیں لیکن آگ نقصان نہیں پہنچاتی. ایک صلوات بھیجیے معرفت بہت ضروری ہے اور معرفت اگر نہیں ہے تو یقین مانیے کہ مشکل ہے. اور یہی بات ہے دیکھو آپ جب عبادت کرتے ہیں معرفت کے ساتھ ہو اور معرفت ہے کیا؟ مودت اہل بیت اور اطاعت اہل بیت. یہی ہے. اگر مودت ہو رہی ہے تو اطاعت لازم آ جاتی ہے. کیونکہ دیکھتے ہیں آپ دنیا میں دیکھتے ہیں اگر آپ کوئی عالم دین اگر کوئی مجلس بہت اچھی پڑھتا ہے تو یقیناً آپ اسے چاہتے ہیں اور یہی کوشش رہتی ہے کہ کوئی مجلس وہ عالم دین کی مس نہ ہو اور وہ جو بتاتے ہیں اس پر عمل بھی کرنے کی کوشش کرتے ہیں. یہ کیا ہو رہا ہے؟ یہ معرفت ہے. لیکن کما حقہ معرفت امام کی پوری نہیں ہو سکتی لیکن آپ کوشش کرتے جائیں گے تو آپ کے درجے بلند ہوتے جائیں گے. جب درجے بلند ہوں گے تو امام سے قربت حاصل ہوگی. جب امام سے قربت حاصل ہوگی تو وہی معرفت الہی کہلائے گی. ایک صلوات بھیجیے محمد. اور امام وہ ہے کہ امام حسن علیہ السلام نے فرمایا. ایک درود پڑھیے کہ جب ایک شخص آیا اور آ کر مولا کائنات سے پوچھا کہ یا علی میں آپ کی رعایا میں سے ہوں ایک سوال کرنا چاہتا ہوں. مولا کائنات مسکرائے کہا تو روم سے آیا ہے روم سے شام گیا تھا تیرے جوابات نہیں ملے سوالوں کے لہذا تو یہاں آیا ہے. ایسا کر یہ دونوں بچے ہیں میرے ان میں سے کسی ایک سے کمسن ہے شہزادی. ایک مرتبہ وہ متوجہ ہوا امام حسن علیہ السلام. دیکھیے امام کیا ہوتا ہے؟ امام وہ ہوتا ہے امام نے فرمایا کمسنی کا عالم کہا کہ میں تیرے سوالات بھی بتا دیتا ہوں تیرے جوابات بھی بتا دیتا ہوں. حیرت میں پڑ گیا. ایک مرتبہ امام نے بتایا کہ تو یہی جاننا چاہتا ہے کہ وہ 10 چیزیں کون سی ہیں جو ایک دوسرے پر سبقت رکھتی ہیں. تو ایک مرتبہ کہا کہ آپ کیسے جانتے ہیں؟ کہا جواب سن. کہا کہ اللہ نے پتھر کو سخت بنایا ہے لیکن پتھر سے زیادہ سخت لوہا ہے. لوہے سے زیادہ سخت آگ ہے جو لوہے کو پگھلا دیتی ہے. آگ سے زیادہ سخت پانی ہے جو آگ کو بجھا دیتا ہے. لیکن پانی سے زیادہ فائق ابر ہے جو پانی کو لیے ہوتا ہے. لیکن ابر سے زیادہ سخت ہوا ہے جو ابر کو اڑا دیتی ہے. لیکن ہوا پر ملک کا اختیار ہے. ملک سے زیادہ سخت ملک الموت ہے جو ملک کی روح قبض کرتا ہے. ملک الموت سے زیادہ سخت موت ہے اور موت
अम्र इलाही है और अम्र इलाही ताबे होता है उलिल अम्र के, और हम उलिल अम्र है। ये कहकर इमाम हसन ने बता दिया कि देखो इमाम वो है जिसका इख्तियार मौत पर भी है, हयात पर भी है। यही बात मौला कायनात ने बता दिया कि जब जिंदे को लेकर आके कहा कि नमाज जनाजा पढ़ा दीजिए, तो एक मर्तबा इधर नीयत करना था, इन्नमा अम्रुहु इज़ा अरादा शैअन अन यक़ूल लहू कुन फयकून। इधर इरादा किया और वो जिंदा मैयत में तब्दील हो गया, इधर नमाज हो गई। लेकिन मारिफत इसे कहते हैं जब वो बुढ़िया ने देखा कि ये वो इमाम है कि जिसके इख्तियार में मौत भी है, हयात भी है, फौरी कदमों पर गिर गई। एक मर्तबा कहा, या अली, जिसको आप मार सकते हैं उसे आप जिंदा भी कर सकते हैं, मौला मेरे बेटे को जिंदा कर दीजिए। एक मर्तबा अपने अम्र से जिंदा भी किया, और लेकिन कोई बहके नहीं, इसीलिए फौरी सजदा करके बताया कि देखो हरगिज हमें खुदा न कहना, हम मजहरे से बातें खुदा हैं। एक सलावात भेजिए।